کرتے ہیں پیارے اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، سراپا جود و کرم، شہنشاہ امم، شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سلسلہ مدنی کلینک کو لیے ہوئے حاضر ہیں، اور درود پاک کی برکت سے کس طرح مریضوں کو شفا ملتی ہے، اللہ اکبر، اس کے کئی واقعات یہ موجود ہیں۔ ایک بڑا ہی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، چنانچہ حضرت سیدنا امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا قصیدہ بردہ شریف عرب و عجم کے اندر پڑھا جاتا ہے، یہ پہلے بادشاہوں اور عمرا کی شان میں قصیدے لکھتے تھے۔ کسی نے آپ کی توجہ دلائی کہ آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نذرانہ نعت بھی پیش فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں قصیدے لکھنا شروع کیے۔ اس دوران اچانک آپ پر فالج کا حملہ ہوا، اور آپ کا یہ رائٹ پورشن جو ہے یہ پورا پیرالائز ہو گیا۔ آپ نے علاج کروایا مگر افاقہ نہ ہوا، تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ حبیبوں کے حبیب اور طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کروں۔ اگر ان کی بارگاہ میں فریاد کروں گا تو ضرور انشاءاللہ عز و جل مجھے صحت و عافیت نصیب ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں قصیدہ بردہ شریف تحریر کیا، اور یہ مشتمل ہے 10 فصلوں پر، 10 حصوں کے اوپر یہ مشتمل ہے۔ جیسے آپ نے یہ قصیدہ لکھا اور آپ سو گئے تو آپ کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بوصیری، اپنا قصیدہ سناؤ۔ چنانچہ آپ نے قصیدہ بردہ شریف سنانا شروع کیا، اور جب اس شعر پر پہنچے کہ آپ کا ہاتھ لگنے سے بارہا بیمار ٹھیک ہو گئے، اور وہ اس کے اندر اس طرح کا بھی شعر کے اندر ہے کہ جنات کے اثر سے جو پریشان تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور آپ نے اپنا دست اقدس امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مفلوج زدہ حصے پر پھیرا۔ اس حصے پر پھیرنا تھا کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکمل شفایاب ہو گئے۔ جیسے ہی آپ خواب سے بیدار ہوئے فجر کے اندر، تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو کر آپ کو اپنی یمنی چادر، کہ جسے عربی میں بردہ کہتے ہیں، وہ بھی آپ کو عنایت فرمائی تھی، وہ بھی آپ کے پاس یہ موجود تھی۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ آپ صبح اٹھے، نماز آپ نے ادا کی، اور اس کے بعد آپ چل دیے، تو ایک مجذوب ملے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے بوصیری، اپنا قصیدہ تو سناؤ۔ آپ نے فرمایا کون سا قصیدہ؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کا پہلا شعر یہ ہے کہ امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی۔ چنانچہ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس طرح پتا چلا کہ یہ قصیدہ میں نے لکھا ہے، میں نے تو ابھی کسی کو نہیں سنایا۔ اس مجذوب نے امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرمایا کہ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک قصیدہ سنا رہے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں بھی موجود تھا، اور میں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر اس طرح مسکرا رہے ہیں کہ جس طرح ایک باغ کے اندر کھلتا پھول ہے، اور جب اس کے اندر یوں سمجھے کہ ہوا چلتی ہے اور اس کی خوشبو مہکتی ہے، وہ لہلہاتا ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک چہرہ یہ خوش ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا پتہ چلا کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توصیف اور ان کی نعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ تو درود پاک کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی کلینک، اور آپ یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں پچھلے تقریباً 2 سلسلوں سے کہ چائلڈ ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر ہماری بات چل رہی ہے۔ اس کے اوپر کچھ بنیادی بات میں عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ ایک ریسرچ کے مطابق گلوبلی 6.3 ملین بچے
یعنی 63 لاکھ بچے جو 5 سال کے اندر کے ہیں یہ ہر سال انتقال کر جاتے ہیں. اور ایک اکارڈنگ ٹو ون ایسٹیمیٹ، ایک رائے کے مطابق 200 ملین، یعنی وہ سمجھے کہ ہر 3 میں سے 1 بچہ جو ہے یہ اپنی فل ڈیولپمنٹل پوٹینشیل اسے حاصل کرنے کے اندر یہ ناکام رہتا ہے. This has major implications for their health throughout the life and results in a considerable loss in human capital for their countries. کہ ایک بچہ جب اس کو ڈیولپمنٹ کے طور پر پوری نشو نما اسے نہیں ملتی تو اس کا خمیازہ صرف وہی نہیں بھگتتا بلکہ اس کا خمیازہ اس کا پورا ملک یہ بھگتتا ہے. جی ہاں. اور یہ لکھا گیا کہ جو ابتدائی یہ 5 سال ہیں یہ ایسے ہیں کہ اگر اس کے اندر بہت زیادہ اس کی نگہداشت کی جائے گی، اس کا کیئر رکھا جائے گا، بیلنسڈ نیوٹریشن، اچھی غذا اسے دی جائے گی اور اسی طریقے سے ایک اچھا انوائرمنٹ اس کے لیے ہوگا تو یہ بچے کے لیونگ کے اندر، اس کی لرننگ کے اندر، اس کی گروتھ کے اندر اور اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر یہ بڑا زبردست اثر یوں سمجھے کہ یہ رکھتا ہے. تو اس پر ہماری کافی ساری باتیں ہوئی تھی مگر وہ ہم نے پچھلے سلسلے میں بتایا تھا کہ کچھ ڈیزیزز پر بات رہ گئی تھی اور بنیادی طور پر بات تو یہی درست ہے کہ بچے کی ابتدائی نشو نما کے لیے اس کی والدہ کی اچھی نشو نما ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو آئیے ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں کہ آج یہ ہمارے لیے بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے، ان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا مدنی پھول رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب مرحبا سلسلے کے اندر. جزاک اللہ خیر. آپ نے ماشاءاللہ کافی ڈیٹیل کے اندر بتایا، جیسے ہم پہلے 2 سلسلوں کے اندر بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ. اس میں میٹرنل ہیلتھ کے حوالے سے ہم نے بات کی، اس کے بعد جو ہے نیونیٹل کے حوالے سے جو ہوتی ہے انیشیلی جو جوائنٹس ڈیولپ ہو جاتا ہے، ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے. اب اگر ہم اس سے تھوڑا سا آگے کی طرف چلتے ہیں کہ جوائنٹس وغیرہ اس کا کلیئر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، جی تو بیسک اب نیڈ وہیں پہ بیلنس ڈائٹ کی آ جاتی ہے. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا اس میں کہ اس میں بیلنس ڈائٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. اچھی غذا اور بیلنس ڈائٹ دونوں میں فرق ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ہمارے یہاں اچھی غذا کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کھلا دیا، وہ سارے دن ماشاءاللہ اتنا کھاتا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو گوشت بھی کھاتا ہے، یہ تو دودھ بھی پیتا ہے اور بہترین چیزیں، ٹھیک ہے سب چیزیں لیتا ہے، لیکن کیا آپ نے اس کو فائبر دیا؟ بہت اچھا. ٹھیک ہے. کیا آپ نے اس کو پروٹین اس حساب سے دیا جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ صحیح. کیا کاربوہائیڈریٹ اس حساب سے دیا جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ ہم دیکھنے میں تو بہت اچھی غذا اس کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے باڈی کی، اس کے حساب سے یا تو ہم بہت زیادہ دے رہے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز، یا ہم بہت کم دے رہے ہوتے ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال یہ دیتے ہیں کہ ہمارا باڈی جو ہے ایک عمارت کے مانند ہے کہ اس کو اگر ہم مختلف چیزیں مل کے بیسیکلی یہ ڈیولپ ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال یہ کہ کوئی بھی بلڈنگ آپ ڈیولپ کرتے ہیں، بناتے ہیں، تو اس کے اندر بہت ساری چیزوں ملا کے پھر ایک بلڈنگ خوبصورت تیار ہوتی ہے، جس میں آپ سیمنٹ بھی ہے، بجری بھی ہے، ریتی بھی ہے، سریا بھی ہے، اور ان سب کی ایک مناسب مقدار ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ سیمنٹ بہت زیادہ ہو گئی یا سریا بہت زیادہ ہو گیا تو عمارت زیادہ دن تک چل نہیں پاتی. اسی لیے باڈی بھی ہماری اسی قسم کی ہوتی ہے کہ جب تک آپ اس کو بیلنس ڈائٹ نہیں دیتے ہیں تو یہ پرابلم ہوتی ہے. اچھا، اس میں مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ بیلنس ڈائٹ کا کہا، اب فائبر ہے تو فائبر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویٹ کے تھرو، اب جس طرح بچے کی ایج ہے کہ آیا اسے کتنی روٹی دینی ہے، کیا یہ معاملہ دینا ہے، اسے بھائی کھلا رہے ہیں، باہر کی چیزیں کھلا رہے ہیں، ڈبل روٹی کھلا رہے ہیں، بن کھلا رہے ہیں اور اس کو چکن کھلا رہے ہیں مگر اسے روٹی ہی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، اگر یعنی اس بچے کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اسے روٹی دی جائے، اسے روٹی ہی نہیں دی جا رہی. اچھا، اسی طریقے سے اسے دودھ دینا ہے اس پورے اس کے اندر، تو کولڈ ڈرنک سے وہ بچہ جب سمجھیں کہ گھر کے اندر آئے فوراً اس کے لیے بھائی سب سے پہلے گلاس بھر دیا جائے اور وہ بڑے مزے سے پی رہا ہے، مگر کیا اتنے شوق کے ساتھ وہ دودھ بھی پیتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں یہ بیلنسڈ ڈائٹ کے اندر سے ہیں. اس کو چکن بھی کھلائیے، اس کو بیف بھی کھلائیے، ساری چیزیں اسے کھلائیے، مگر اس کو یہ جو چیزیں ہیں جو اس کی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں وہ بھی ضرور سے دیجیے. کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل صحیح فرمایا، لیکن اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی ڈائٹ آپ دیں اس کی ایج کے حساب سے دیں. صحیح. کہ اس کی ریکوائرمنٹ اس کی ایج کے حساب سے بنتی ہے.
کہ آپ نے اگر چکن شروع کے 6 months میں دینا شروع کر دیا تو اس کے لیے پرابلم ہوگا. ٹھیک ہے. انیشلی جو ایک طریقہ کار ہے کہ مدر فیڈ جو ہے وہ بیسٹ بیلنس ڈائٹ ہے چھوٹے بچے کے لیے, ایٹ لیسٹ فار دا 6 months. منیمم 6 months تک تو آپ نے مدر فیڈ پہ اس کو رکھنا ہے, وہ اس کے لیے بیلنس ڈائٹ ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے, جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم نے تذکرہ کیا کہ بہت سارے سپلیمنٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن آپ اگر گھر میں بھی کرنا چاہیں تو گھر میں بھی آپ دے سکتے ہیں. جیسے آپ نے دلیا ہے, کھچڑی ہے, اس کی ایک مناسب مقدار کے ساتھ بنا کے یا کیرا میش وغیرہ کر کے یا آلو وغیرہ پوٹیٹو وغیرہ کو میش کر کے اس کو بھی دیا جا سکتا ہے تھوڑا تھوڑا ایز پر ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے. اچھا, اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے, عمومی طور پہ مریض ہمارے پاس آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بچہ بھوکا بہت رہتا ہے, اس کا پیٹ نہیں بھرتا. یہ ایک جملہ کامن ہوتا ہے 6 months سے 1.5 سال کی عمر کا, بڑا کامن جملہ ہوتا ہے. تو سمپل سا ہم صرف اتنا کوشش کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیسے پتا چلا, یہ تو بولتا نہیں ہے بچہ, پھر روتا رہتا ہے ہر وقت. اٹ ڈزنٹ مین اگر وہ رو رہا ہے تو اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے, بھوک نہیں لگ رہی ہے. مے بی پاسبل کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ پرابلم ہو رہی ہے. لیکن اگر وہ ہے بھی تو بچے کا چھوٹا سا میدا صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ جب انٹیک کرے گا تھوڑی سی چیز لے گا, وہ تھوڑی سی مقدار میں لے گا. آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے وہ اتنی ہی لے گا جتنی آپ لیتے ہیں تو ممکن نہیں ہے. آپ جو لے رہے ہیں وہ آپ 6 گھنٹے 8 گھنٹے یوٹیلائز کر لیتے ہیں, باڈی کو یوٹیلائزیشن ہوتی ہے. لیکن بچہ جو ہے وہ بہت تھوڑی مقدار میں لیتا ہے اور اس کی یوٹیلائزیشن کا پیریڈ بھی اسی حساب سے کم ہوتا ہے. ونس ایک دفعہ اس نے جو ہے یورین پاس کیا, پیشاب کیا یا کیا کہتے ہیں اسٹول وغیرہ پاس کر دیا, تو یہ سمجھ لیجیے کہ وہ پرانی جو غذا ہے وہ سب ڈائجسٹ ہو کے ختم ہو گئی ہے. اب اس کو نئی ریکوائرمنٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے. اگر وہ بچہ دن میں 10 دفعہ یورین پاس کرتا ہے, اسٹول پاس کرتا ہے, تو آپ کو اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اس کی ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے. ہاں, اگر میکسیمم بہت زیادہ اسٹول پاس کر رہا ہے, پخانے زیادہ کر رہا ہے, تو وہ ایک دوسرا میٹر ہو جاتا ہے, وہ بیماری کی طرف چلے جاتا ہے, وہ پھر ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے. لیکن اگر یورین بار بار پاس کر رہا ہے تو یورین پاس کرنے کے بعد بھی جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ بھوک میں طلب اس کی بڑھ جاتی ہے, پیاس بھی لگ رہی ہوتی ہے. یقیناً یورین جب آپ کا پاس ہو رہا ہے تو باڈی کی ریکوائرمنٹ پانی کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کی بچے کی پانی کی ریکوائرمنٹ مدر فیڈ ہے جو اس کو پورا کر سکتی ہے. تو یہاں آپ نے اس کی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے. اور اس وقت ڈائٹ دیتے وقت امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے, لوگ کیا کرتے ہیں, غلطی کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا ٹاپ فیڈ اسٹارٹ کروا دیتے ہیں کہ آپ نے فیڈر لگا دیا اس کو کہ جس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے اس کا. یہ ایک بڑا کنسپٹ ہوتا ہے کہ پیٹ نہیں بھر رہا ہے. تو میں تھوڑا سا ان کو بس اس وقت یہ کہتا ہوں کہ اب پیٹ نہیں بھر رہا ہے, یہ آپ کی ریسٹ میں خلل پڑ رہا ہے. سمپل سی بات ہے کہ آپ کو بچے کو بار بار آپ نے جا کے فیڈ کرانا ہے. اس محنت طلب کام ہوتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے بچے کے ساتھ, لیکن ہم محنت نہیں کر پاتے ہیں. وہ عمومی طور پہ آج کل ٹرینڈ نظر نہیں آتا یہ جتنی محنت ایک بچے کو ریکوائرڈ ہوتی ہے اس حساب سے نہیں کی جاتی ہے. تو اس وجہ سے ٹاپ فیڈ کی طرف چلے جاتی ہے. جب ٹاپ فیڈ پہ چلے گئے تو پھر اس کے دوسرے مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ ڈائٹ تو ہو دے دی آپ نے, پیٹ تو اس کا بھر دیا, لیکن ساتھ ساتھ کلینکس بھی بھرتی چلے جا رہی ہے کہ آپ نے جو ٹاپ فیڈ کے ساتھ اس کا پیٹ کا نظام بھی خراب ہو گیا. اور اگر اس کو آپ نے جو باہر کا دودھ وغیرہ لے کے دیا ہے یا گائے کا دودھ وغیرہ لے کے دیا, اس کو بھی ایک پراپر طریقے سے بنا کے آپ نے اس کو دینا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے اس کو جیسے آیا اور آپ نے اور میں نے جس طرح پی لیا اسی طریقے سے دینا ہے. لیکن ایک ریشو ہوتا ہے, اس ریشو کے حساب سے, ایج کے حساب سے, جو بھی آپ ڈاکٹر ہیں اس سے مشورہ کر کے اس کو بنا کے اس کو دیا جا سکتا ہے. اس سے اس کو بہتری بھی آ سکتی ہے. لیکن اس میں ٹاپ فیڈ کا استعمال کم سے کم انٹل بہت بحالت مجبوری یا اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے تو آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن ریکمنڈیشن ہم کبھی بھی نہیں کرتے کہ آپ ٹاپ فیڈ پہ جائیں. تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اس قسم کی چیزیں ہوں تو کوشش کریں کہ اگر وہ 6 months سے بیونڈ چلا جاتا ہے, اوپر چلے جاتا ہے, تو مدر فیڈ کے ساتھ ساتھ اس کو سافٹ ڈائٹ کی طرف لے کر آئے تاکہ اس کی ریکوائرمنٹس آپ پوری کر سکیں. فیڈ کا لیول کم ہوتا چلے جائے گا, اس کی جو آپ سافٹ ڈائٹس ہیں وہ دیں گے, اس سے اس کی ریکوائرمنٹ کمپلیٹ ہوتی چلی جائے گی. ٹاپ فیڈ پہ اگر آپ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ کیئر کرنی پڑ جاتی ہے ہر لحاظ سے. ایک تو اس کی پریپریشن کے لحاظ سے آپ کو سب سے پہلے کیئر کرنی پڑے گی کہ آپ نے اس کو جو دودھ ہے اس کو صحیح طریقے سے بنایا ہے نہیں بنایا, صحیح بوائل کیا ہے یا نہیں کیا. اب فیڈر جو آ گیا, دوسرا اسٹیپ آ گیا کہ فیڈر کو جب آپ لے کر آتے ہیں, آیا فیڈر پراپرلی آپ نے اسٹرلائز کی ہے نہیں کی ہے. بالکل میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی. ہاں,
जरासीम से पाक हुई है नहीं है, डॉक्टर साहब हम तो 10 मिनट तक उसको उबालते हैं, उबाल रहे हैं। ठीक है आपने उबाल लिया, लेकिन फीडर खुद एक मटेरियल के साथ बन रही है और साथ साथ उसके निपल जो है उससे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वही बच्चे के मुंह में जा रही है। एग्जैक्टली। अब उसमें फीडर, एक दफा जब फीडर की तरफ, एक ड्रॉबैक क्या आता है, एक तो बीमारी के साथ साथ एक और दूसरा ड्रॉबैक इसके साथ ये आता है देखने में कि जब फीडर की तरफ बच्चा चला जाता है ना तो वो मदर फीड को अवॉइड करता है। सही, वो मदर फीड को अवॉइड करता है क्योंकि इजी वे मिलता है उसको फीड करने का ना, तो इस वजह से एक मदर फीड की तरफ अवॉइड करते हैं तो फिर आप टॉप फीड की तरफ ज्यादा चले जाते हैं तो फिर उसमें पेट के मसाइल उस बच्चे के ज्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उसकी जो डेवलपमेंट है उसमें भी रुकावटें आना शुरू हो जाती है, उस तरीके से वो डेवलपमेंट नहीं हो पाती जिस तरीके से उसको करना चाहिए बच्चे को। जाहिरी तौर पे तो हमें लग रहा होता है कि यार बच्चा ठीक है, सेहतमंद है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अगर टॉप फीड की वजह से उसको एक दफा भी मोशन हो जाता है तो एक दफा मोशन से उसके ठीक ठाक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। आप ये देखेंगे अगर हम स्टैटिस्टिक्स पे चले जाते हैं तो एक बड़ी, जैसे आपने शुरू में अर्ज की कि एक मिलियंस के अंदर जो है ना बच्चे सालाना जो है बिलो 55 इयर्स जो है वो इंतकाल कर जाते हैं, उसमें एक जो बड़ी रीजन है, वैसे तो मुख्तलिफ बीमारियों की कैटेगरीज अलग अलग आती हैं इसके अंदर, लेकिन एक बड़ी रीजन ये होती है पेट का खराब होना, मोशन होना, डायरिया होना, जिसकी वजह से फौरी तौर पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, यानी जो जिस्म की नमकियात है एक मुनासिब मिकदार में हमारी बॉडी को जरूरत होती है जो कि एकदम नीचे गिर जाती है। जैसे मैंने शुरू में मिसाल दी कि अगर कोई भी बिल्डिंग है उसको उसके मुनासिब मिकदार से अगर नहीं बनाया जाता तो बिल्डिंग को नुकसान पहुंचता है। इसी तरह इंसानी जिस्म में जब वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस शुरू हो जाता है तो उसको नुकसान होना शुरू हो जाता है। बच्चों के अंदर ज्यादा इफेक्ट इसलिए होता है कि वो थोड़े से कमजोर होते हैं, नाजुक होते हैं, उनमें वो डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग डेवलप नहीं हुआ होता कि वो हर चीज को इजीली टॉलरेट कर सके। आप और मैं जब इस स्टेज पे आते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को, हमारा बॉडी उस चीज को टॉलरेट कर लेता है, गर्मी को, सर्दी को, बाज़ औक़ात गर्म अशिया भी हम लोग खा लेते हैं, वो भी टॉलरेट कर लेता है, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उस जो एज है उसमें बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ता है बच्चों की डाइट का। बिटवीन 6 मंथ्स के बाद जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उससे पहले तो मदर फीड पे है, तो मदर फीड पे तो फिर आप गुंजाइश ही नहीं है आप सही है कि खुदा ना खास्ता आप कोई उसको जरासीम ले रहा है या कोई उसको पेट खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन टॉप फीड के ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और उसमें बच्चे की सेहत का खराब होने का बहुत ज्यादा चांसेस। मैं डॉक्टर साहब की बात को यहाँ पर यूं बढ़ाता हूँ कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं कामिल 2 साल तक। मेरी वो इस्लामी बहनें जो ये सिलसिला देख रही हैं, देखें ये बात बेहद ज़रूरी है और ज़रूर आदमी यानी एक खातून जो है घर के अंदर सारा दिन कामकाज मामलात, फिर बच्चा जब सोता है, जैसे ही अभी आंख लगी तो वापसी उसने रोना शुरू किया, फिर आंख लगी रोना शुरू किया और माँ उठकर जो है वो उसे दूध पिलाती है। देखिए यही तो वालिदा के फजाइल व मनाकिब बयान हुए ना कि जिसके लिए फरमाया हदीस पाक में कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। अब इसके अंदर अगर सुस्ती का मुजाहरा किया जाए या उसे टॉप फीड दे दी जाए तो आप यकीन करें कि ये बहुत ज्यादा नुकसान का सबब है। आप थोड़ी सी नींद कुर्बान कर दीजिए, बच्चे को दूध पिला दीजिए, इंशाल्लाह तबारक व तआला उसकी भी सेहत अच्छी हो जाएगी और उसके साथ साथ आपके लिए भी ये मामला दुरुस्त हो जाएगा। जी हाँ, सॉरी टू से इस वक्त दुनिया के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम ये बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और माजरत के साथ जो माएँ अपने बच्चों को दूध सही तरीके से नहीं पिलाती वही इस बीमारी के अंदर ज्यादा गिरफ्तार होती हैं। लिहाजा वो बच्चे का हक है, उसे दीजिए। थोड़ा सा आप इसके लिए कोशिश करें। मैं यहाँ घर के मर्द हजरात से भी जरूर गुजारिश करूंगा कि जब औरत इस यूँ समझे कि पीरियड से गुजर रही हो कि वो अपने बच्चों को फीड करती है, दीगर मामलात हैं, तो आप उसको मेंटली रेस्ट दीजिए। ठीक है, आपने घर के 4 बर्तन उठा लिए तो आप कमजोर नहीं पड़ेंगे, आपने उसे पानी पिला दिया तो आप कमजोर नहीं पड़ेंगे। इंशाल्लाह तबारक व तआला आपको इसके करने का भी सवाब है। तो जो कंक्लूजन ये है कि इसमें आप ये करें कि माएँ जो हैं ये बच्चों को दूध पिलाने पर वो करें। डॉक्टर साहब ने स्टेरिलाइज्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो इसको बॉइलिंग ही कहते हैं कि उसको बॉयल करना, गर्म करना। अगर आप देखिए वो प्लास्टिक की बनी हुई है, उसकी जो निपल है उसका क्या मामला है। मेरी एक निपल वाले से बात हुई थी, उसने बताया कि बस मत पूछें, अल्लाह ताला महफूज फरमाए कि कहीं बीमारी का घर जो है ये निपल ना बन जाए। लिहाजा उसकी सफाई सुथराई का अगर बहुत ज्यादा जरूरत है, किसी को नहीं, बाज़ औक़ात कुछ माएँ ऐसी भी होती है जिनको फीड नहीं भी आता है, ये भी प्रॉब्लम है,
تو جو بھی اس کا ڈاکٹر سے علاج ہے وہ کروائیں, اور بامر مجبوری ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر یہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے, بہتر معاملہ فرمائے. اچھا دوسرا عرض یہ کہ جیسے ہی اب ہمارا جو مین ٹاپک ہم جس طرف آ گئے ہیں وہ ہے ڈائریا, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ وہ بچہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بار بار روتا ہے, اٹھ جاتا ہے, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا پیٹ درد کر رہا ہے, کہ اس کے پیٹ میں ایسی چیزیں ڈال دی اور اتنی چیزیں ڈال دی ہیں کہ وہ یوں سمجھے کہ پریشان ہو گیا اور اس کا پیٹ درد کر رہا ہے. لہٰذا اب آئیے ہم ڈائریا کے اس ٹاپک کو لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں ڈائریا کے حوالے سے, کیا اس کے سمٹمز, اس کی پریکاشنز کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں ڈائریا سے مراد یہ ہے کہ بار بار پخانے کا آنا, پاس کرنا بچے کا حوالے سے, یہ ایٹ لیسٹ کم از کم مور دین 3 times صحیح اگر ہو جاتا ہے, ورنہ بعض بچوں میں تو 2 لوز موشن ہوتے ہیں, اس میں بھی ڈینجرس ہو جاتا ہے, اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح. اب سب سے بڑی جو ایک علامت نظر آتی ہے بچوں کے اندر وہ یہ آتی ہے کہ ان میں ایک کمزوری پنا ظاہری طور پہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. بہت آسانی سے آدمی جج کر سکتا ہے کہ اس بچے کے اندر پانی کی کمی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ سیدھا سیدھا اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ تھوڑا اندر کی طرف چلے جاتی ہیں, اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو تھوڑی سی ڈیپتھ نظر آتی ہے. دوسرا جو ہے تھوڑی جھکاؤ سا ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں, یعنی غنودگی کیفیت سی نظر آتی ہے, گرا گری طبیعت نظر آتی ہے, بعض اوقات بخار بھی ہوتا ہے. اور اگر آپ اسکن کا معائنہ کریں گے, جلد کا معائنہ کریں گے, جلد بھی تھوڑی ڈھلکی ڈھلکی سی نظر آتی ہے. اگر آپ اس جلد کو پنچ کریں گے, یعنی کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس کو دبا کے چیک کریں گے تو یوزلی ہماری نارمل اسکن کے اندر ایک الاسٹیسٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو وہ فوری طور پہ اپنی جگہ پہ چلے جاتی ہے نارمل کنڈیشن کے اندر. لیکن جب ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, پانی کی کمی ہو جاتی ہے, تو وہ الاسٹیسٹی اسکن کے اوپر سے کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے جب آپ اس کو پنچ کرتے ہیں, سکیڑتے ہیں 2 انگلیوں کے درمیان میں, تو وہ واپس اس سپیڈ سے نہیں جاتی ہے, جس سے وہ پتہ چل جاتا ہے اس کو ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے بچے کو. تیسری چیز جو ہے وہ ہوتی ہے کہ زبان اس کی چیک کی جا سکتی ہے, کہ زبان عمومی طور پہ دیکھیں ہم, اگر ہم ہاتھ لگا کے دیکھیں تو ہمیں زبان ہماری تر ملتی ہے ہر وقت. لیکن اگر ڈی ہائیڈریشن کی کیفیت کے اندر ہوتے ہیں, پانی کی کمی ہو جاتی ہے جسم کے اندر, تو آپ زبان کو چیک کر سکتے ہیں, وہ سوکھا پن اس پہ نظر آتا ہے. بعض اوقات نہیں اگر دکھائی دیتا تو آپ اپنی فنگر جو صاف ستھری ہونی چاہیے اس کے ذریعے جو ہے وہ زبان کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس پہ ڈرائینس ہے یا نمی ہے دوا. اگر اس پہ خشکی ہے, ڈرائینس ہے, تو فوری طور پہ آپ جو ہے اس کو پانی کی طرف راغب کریں. اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہی ہوتا ہے گھر کے اندر, بجائے اس کے کہ کوئی آپ ٹریٹمنٹ کریں اس چھوٹے سے بچے کا, بیسٹ طریقہ جو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ جو ہمارا اورن ڈی ہائیڈریشن سولوشن جو آتے ہیں وہ آپ استعمال کرتے ہیں, جس کو آپ نمکول کہتے ہیں, اس کو آپ استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ آپ کی سمجھ لیں کہ بچے کی فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ ہے. انیشیلی گھر کے اندر آپ نے لوز موشن کے دوران جو ہے آپ نے نمکول وداؤٹ ڈاکٹر کی کنسرن کے بغیر بھی آپ دے سکتے ہیں, کیونکہ وہ ایک لائف سیونگ چیز ہوتی ہے. اگر کیونکہ بچے میں موسٹلی اموات کی ریزن جو نظر آتی ہے وہ الیکٹرولائٹ امبیلنس کی وجہ سے ہی اموات ہوتی ہے. اگر انیشیلی اگر آپ نے ان کو ORS وغیرہ دے دیا, نمکول وغیرہ دے دیا ہے, تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس بچے کے ساتھ بہت زیادہ اچھا کام کر جائیں گے, کہ اس کی لائف بچانے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی. اس کے بعد جیسی سہولت ہو, فرسٹ ٹائم میں جا کے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کی جائے. لیکن عمومی طور پہ پراپر ٹریٹمنٹ اس کی یہی ہوتی ہے کہ اس کو جو نمکول کا پانی یعنی باڈی فلوئڈ ریپلیسمنٹ جو ہے نا وہ اس میں کی جائے. یہ جو آپ نے ٹرم الیکٹرولائٹس استعمال کی, اس کا مطلب یہی کاربوہائیڈریٹس ہو گیا اور پروٹین ہو گیا, یہ ساری چیزیں اس میں یہ کہ سوڈیم ہوتا ہے, کلورائڈ ہوتا ہے, پوٹاشیم ہوتا ہے, میگنیشیمس ہوتے ہیں, مطلب یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری باڈی کے میکنزم کو اسٹرانگ بناتی ہیں اور اس سسٹم کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہونا باڈی کے اندر بیلنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں میں بھی یہی ایک کرائٹیریا آتا ہے کہ ان میں بھی اس چیز کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اسی حساب سے اس کو چلنا ہوتا ہے. تو ORS جو ہے وہ ایک بیلنس آپ کا الیکٹرولائٹ امبیلنس جو کرنے میں بہت آسان شمار ہو جاتا ہے. اس میں ایک چھوٹا سا چیز کریں گے, عمومی طور پہ گھروں کے اندر جو ہے نا ہر دفعہ ORS نہیں موجود ہوتا. اگر کسی کو ORS گھر میں نہیں موجود ہوا تو ایٹ لیسٹ کم از کم اس کو فلوئڈ ریپلیسمنٹ پانی تو آپ ضرور دیں پانی. اب اس میں اور کچھ نہیں ہوتا ہے تو انشاءاللہ
ہم اس کا طریقہ بھی بتا دیں گے گھر میں ORS کس طرح بنایا جاتا ہے. لیکن اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آتا ہے, ذہن میں نہیں ہوتا ہے, تو تھوڑا سا نمک, تھوڑی سی چینی وغیرہ ملا کے ایٹ لیسٹ اس وقت دیں, تاکہ سوڈیم تو اس کو باڈی کے اندر کلورائڈ جو ہے وہ سوڈیم کلورائڈ اس کی باڈی میں چلے جائے, تو آپ کسی حد تک اس کی کمی پوری کر سکتے ہیں. اس طرح جب آپ کو اگر ORS بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تو سلمان بھائی اگر میں غلط نہ ہوں تو تھوڑی تصحیح کر دیجیے گا, میرے خیال میں 1 چمچ اس میں نمک ہوتا ہے اور 4 چمچ غالباً چینی, اس طرح ORS بنایا جاتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس میں بنا رہے ہیں. جیسے 4 لیٹر میں 1 لیٹر میں اگر بنائیں, اگر 1 لیٹر 4 گلاس بنا رہے ہیں تو وہ 1 ٹی اسپون چھوٹا والا چمچ, 1 ٹی اسپون اس کے اندر چینی ہوگا, اور 4 جو ہے اس کے اندر 4 چمچ چینی ہوگی, 1 چمچ نمک ہوگا, ہاں لیمو بھی ایڈ کر دیں. صحیح. اس طرح آپ ORS گھر میں بنا کے جو ہے نا بچوں کو دے سکتے ہیں, اور اس طریقے سے اس کی جو فلوئڈ کو ہے آپ مینٹین کیا جا سکتا ہے. بہت اچھا, بہت اچھا. کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈائریا کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ جو سلسلہ ہے ہمارا جو اس وقت جو ابھی حاضر وقت میں, وہ ہے چائلڈ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. اس کے انڈر ہم اب یہ ڈائریا ڈسکس کر رہے ہیں. صحیح جی. تو اب یہ جو ہم ڈسکس کرنے کا جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ بچوں میں 1 سال سے کم بہت ساری گروتھ کو جو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ایک تو اس میں بہت سارے بھی کو فیکٹر میں پہلے جیسے کچھ پچھلے سلسلوں میں ڈسکس کیے ہیں. ایک فیکٹر ہے ان کا بار بار بیمار ہو جانا. صحیح. بار بار ان کا بیمار ہو جانا جو ان کی گروتھ اور نشو و نما کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ بچے جن کو آپ دیکھیں جن کی ایک سٹڈی کے حساب سے ہر روز کم و بیش 15,000 بچے مر جاتے ہیں بیماریوں کی وجہ سے, اور 16.8 ملین بچے سالانہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں فرسٹ ایئر آف لائف میں. یعنی شروع کا جو پیدائش کے بعد کا 1 سال ہوتا ہے وہ بہت قیمتی اور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں جو کچھ ہم نے بھی بیماریاں ڈسکس ابھی آپ ہم جو کر رہے ہیں, ڈائریا وہ بیماری ہے جو پریونٹیبل ہے, جو مطلب جس کا اس سے, لیکن اس کی وجہ سے اموات بہت زیادہ ہیں. صحیح. یہ پریونٹیبل بیماری ہے, اور اگر یہ بار بار اگر ڈائریا کسی بچے کو ہو رہا ہوتا ہے, اس کی ہم ہسٹری اس طرح لیتے ہیں کہ اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے یا کمپلین کرتا ہے کہ بچے کو موشن ہو رہا ہے, ملٹی موشن ڈائریا ہو رہا ہے, تو یہ چیک کرنا ہوتا ہے پچھلے 3 ماہ میں یہ کتنی دفعہ ایپیسوڈ ہوا ہے. صحیح. کہ 2 دفعہ 3 دفعہ, تو پھر اس کو کنسیڈریشن میں لینا چاہیے. اب جن بچوں کو گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم اس کو لیں گے, جن کو ایپیسوڈ ہر 3 ماہ میں 1 سے 2 دفعہ ہو رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی جو ہے ان کی جو بچے کی گروتھ, فزیکل گروتھ, ہائٹ, وزن اور مینٹل گروتھ, ہر چیز وہ اس کو افیکٹ کرے گی. اور ڈائریا ہم نے ڈسکس کیا, ہر روز کم و بیش 15,000 بچے مر جاتے ہیں صرف ڈائریا کی وجہ سے. اور ڈائریا بڑوں میں بھی ہوتا ہے, بچوں میں بھی ہوتا ہے, سب کو ہوتا ہے. لیکن جو سمٹم آف ڈیہائیڈریشن ہے وہ بہت جلدی بچوں کے اندر آ جاتے ہیں. آپ یوں سمجھ لیں ڈیہائیڈریشن کا علامت بچوں کے اندر سمجھ لیں کہ 2 سے 3 موشن کے بعد آنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. بچہ بہت سلو ہو جاتا ہے, لمپی ہو جاتا ہے, رونے لگتا ہے, نیند پوری نہیں کر رہا, فیڈ نہیں لے رہا ہوتا. تو یہ علامتیں ہیں. پھر اس کے بعد پھر ہاسپٹلائزیشن کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ ڈرپ وغیرہ کی انڈیکیشن کے اوپر چلے جاتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ آپ یہ علامتیں نوٹ کر لیں. ہمارے اس میں ایک اصول ہے, جیسے ہی موشن ہو اس کے فوراً بعد آپ ایک ORS تیار گھر میں رکھیں, تو فوراً بچوں کا وہ دے دیں. اس کے بعد پھر اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے تشخیص. اچھا, یہ جو ORS کے بارے میں بتائیے کہ پیڈز ORS اور جو نارمل آدمی کا ORS کچھ ڈیفرینشیٹ, کچھ فرق ہوتا ہے. یہ ہائپو آسمولر بھی آتا ہے اور ایک نارمل سلائن والا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری ایک چیز وہ یہ کہ عموماً ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی دودھ زیادہ پئیں گے نا تو موشن ہو جائیں گے. تو کیا یہ حقیقت ہے کہ بچہ تو ہوتا ہی دودھ پہ ہے, اگر اس کا دودھ بند کر دیا جائے اس کا موشن نہیں؟ دیکھیں بچوں کے اندر جو موشن ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں عمومی طور پہ جو سیزنل ہوتے ہیں, پرابلم ہوتے ہیں. صحیح. دوسرا بچے کی ہائیجین, اس کو کس طرح آپ نے ہینڈل کیا ہوا ہے. سیکنڈ پھر فیڈنگ میکینزم, جو اگر وہ ٹاپ فیڈ پہ ہے تو بوٹل جس سے وہ فیڈ کر رہا ہے وہ کتنی دفعہ سینیٹائز ہوئی ہے یا اسٹیریلائزڈ ہوئی ہے, اس کا صاف کرنے کا کیا میکینزم ہے. یہ سارے فیکٹر لیڈ کرتے ہیں ڈائریا کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا, 2 کالز آئی ہوئی ہیں تو آئیے سنتے ہیں. جی. اجمل علی اطاری بول رہا ہوں سرگودا سے. میرا نا ایک بچہ 7 سال عمر ہے, وہ نا گرا ہے, ٹوٹی کے اوپر گرا ہے اور بغل کے نیچے نا دل والی سائڈ پہ یعنی کہ پریشن ہوا. اس کا پریشن تو اب ٹھیک ہو گیا, لیکن بازو حرکت کر, آگے جو ہاتھ ہے نا پنجا وہ حرکت نہیں کرتا, بالکل بے جان ہے. اس کے لیے کوئی بتائیں. ٹھیک ہے, دوسری کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا مدنی کلینک میں سوال ہے, جو بچے مٹی کھاتے ہیں
اور ان کو روکنے کے باوجود بھی نہیں رکتے تو ان کا کیسے علاج کیا جائے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. بہت اچھی بات. سب سے پہلے تو موضوع سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ ہم یہ کر لیتے ہیں اپنے بچے کا مٹی کھانے کے حوالے سے. کیا فرماتے ہیں؟ یہ کہلاتا ہے پیکا سنڈروم. اچھا, پیکا سنڈروم. اوکے. اس میں ہوتا ہے بچوں کو شوق ہوتا ہے مٹی کھانا یا یہ جو ایسبیسٹوس وغیرہ یا کلر وغیرہ یہ کھانا ہیبٹ ہوتی ہے. فوم ہوتا ہے گدوں کا, وہ بھی کبھی کبھی یہ کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ان کو اکثر جو ان بچوں کے اندر جو علامتیں مل رہی ہوتی ہیں نا وہ نمبر 1 مل رہی ہوتی ہے انیمیا, یعنی خون کی کمی. سیکنڈ ان کی گروتھ ریٹارڈیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بہت گروتھ ان کی مطلب ہائٹ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اور پیٹ کے اندر ان کے کیڑے بھی موجود ہوتے ہیں. تو اب یہ چیزیں کھانا, اس سے کوئی علاج سے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ان چیزوں سے روکا جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بیسیکلی یہ کوئی بیماری نہیں ہے, یہ ہیبٹ ہے, عادت ہے. اور عادت کو تو چینج کرایا جا سکتا ہے, جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کئی دفعہ تذکرہ کیا کہ عادت کا علاج نہیں کیا جاتا, عادت کو تبدیل کرایا جاتا ہے. والدین کی بیسیکلی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو کس طریقے سے انہوں ٹیکل کرنا ہے. اس کو دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں اس کے اندر. جیسے شروع میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ بچے کی گروتھ کے اوپر 2-3-4 فیکٹرز ہوتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور اس میں ایک والدین کی آپس کے تعلقات اور انوائرمنٹل جو ان کا ماحول ہے وہ بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے. یہ چیز وہاں سے سمجھ لیجیے کہ جو والدین کی جو ریسپانسبلٹی ہے یہ وہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ اگر بچے کو آپ نے ٹرین نہیں کیا ہے صحیح طریقے سے, اگر وہ انیشیلی وہ مٹی کھا رہا ہے اور آپ نے تھوڑا سا لیزی, لیکن ڈاکٹر صاحب بچہ مٹی تو باہر جا کے کھا رہا ہے, گھر میں وہ ابھی تو دیکھیں سلمان بھائی باہر تو وہ اس وقت گیا ہے نا جب وہ چلنے کے قابل ہوا ہے. اگر وہ گھر میں ہی چلتے پھرتے مٹی کھا رہا ہے یا چپلوں کو منہ میں لے رہا ہے, گھروں میں تو یہی ہوتا ہے نا, منہ بھی طرح چپل منہ میں لے لی آپ نے اور دیوار کا کلر وغیرہ اتار کے کھا لیا. اگر وہیں پہ آپ نے سٹاپ نہیں کیا تو وہ ڈیفینیٹلی باہر جا کے کھانا شروع کر دے گا. اس طریقے سے جو پلاسٹک وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو یہ دیکھیں, یہ جو نا ٹوڈلرز یعنی کم عمر میں جن کے دانت آ رہے ہوتے ہیں بچوں کے, ان کو ایک ہیبٹ ہوتی ہے, ان کی تیدنگ ہو رہی ہوتی ہے, پین ہو رہی ہوتی ہے, یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. جی صحیح. تو تیدنگ کے وقت اگر ان کو کوئی چیز کا آپ آتے ہیں گے تو سپلیمنٹ دے دیا جائے, اور پھر ڈاکٹر صاحب نے جیسے تربیت فرمائی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا کہتے ہیں, جو پلاسٹک کی جو چیزیں وہ بچوں کے دانت آ رہے ہوتے ہیں وہ دے دیتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں اس کو دیکھا جائے فزیکلی طور پہ تو وہ افیکٹو تو ہوتی ہے, لیکن نقصان دہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک تو پلاسٹک کا مٹیریل کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا, دوسری اس کی اسٹریلائزیشن کا لیول جو ہوتا ہے نا وہ بہت ہی خراب ہوتا ہے. وہ جہاں پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ بچہ اٹھا کے اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے, مٹی بھی, جراثیم بھی, فرش بھی پڑے ہوتے ہیں. لیکن اس سے بہتر یہی ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں, جو چیز کو جس تکلیف کی وجہ سے وہ چیز بچے کے ہاتھ میں دیتے ہیں, اس کو روکنے کے لیے مارکیٹ میں چیزیں موجود ہوتی ہیں. ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کچھ ٹیبلٹس فارم میں بھی آتی ہیں, کچھ ڈراپس فارم میں بھی آتی ہیں, ان کو یوز کیا جا سکتا ہے. تو یہ منیمائز کیا جا سکتا ہے, لیکن اوائڈ کریں اس چیز سے, کیونکہ بہرحال وہ ایک طرح سے بیماری اس کے ہاتھ میں آپ نے دے دی ہے, اور وہ پھر اگلا وہی اسٹیپ آ جاتا ہے, موشن, پیٹ خراب, نظام ہضم خراب, یہ تمام چیزیں یہ اس سے ریلیشن آ گئی. یہ سمجھ لیجیے کہ ہم نے شروع میں ٹاپ فیڈ کے حوالے سے فیڈر کی نپل کے حوالے سے بات کی تھی. جو نپل آپ کے لیے گڑبڑ کر رہی ہے وہ یہی چیز گڑبڑ کرے گی. تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے, جتنا میکسیمم اوائڈ کر سکتے ہیں آپ کریں. لیکن آج کل کا ماحول ایسے ہے کہ شاید اوائڈ نہیں کر پاتے ہیں. اب تو خوبصورت چیزیں آ گئی ہیں, باقاعدہ سیٹ کس شکل میں آتی ہیں, اس میں 5-6 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو جو دیتے ہیں, اور آج کل گفٹنگ بھی دی جاتی ہے کہ یہ بچے کو دے دی جائے. کیئر کرنی چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. بچے کو دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے اس کے لوازمات پورے کر لیں آپ. تو وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے, بالکل وہ بھی صاف ستھرا ہو, بچے کے ہاتھ بھی صاف ستھرے ہوں, تب آپ دے دیں تو زیادہ بہتر رہے گا, فائدہ بھی رہے گا. اچھا, اس میں یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم ڈائریا سے یہ سمجھے کہ بچے کی ڈیولپمنٹ اور بیماری کے حوالے سے ڈائریا, ایک بڑا مسئلہ جو پیٹ کو ریلیٹ کرتا ہے وہ بچوں کے کیڑے ہیں, پیٹ کے کیڑے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا اس کا کرنا چاہیے, اس کا کیا علاج ہے چھوٹے بچوں میں, کیا بڑوں میں, تھوڑا سا جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں پیٹ کے اندر جو کیڑے ہیں نا, جیسے انیشیل ہیبٹس دیکھنی ہوں گی کہ یہ باہر مٹی کھا رہے ہیں یا کس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز کھا رہے ہوتا ہے. ایک سیکنڈ جو پانی استعمال ہو رہا ہوتا ہے, جو پانی کس ایریا کے اندر ہے, پانی کس طرح کا ہے. عموماً کچھ ایریا کے اندر یہ زیادہ چیزیں فریکوینسی کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ جہاں پانی ڈسٹرب ہے یا پانی خراب ہے یا گندا پانی ہے یا پانی اسٹیریلائز نہیں ہوا ہوا یا بوائل نہیں ہوا ہوا. تو اس طرح کے 2 ریزنز کی وجہ سے بچوں کے اندر پیٹ میں کیڑے آ جاتے ہیں. پیٹ میں کیڑے آ جانا کوئی خطرناک بات نہیں ہے, لیکن تشویش کی بات ہو سکتی ہے اگر اس پہ توجہ نہ دی گئی تو.
اس سے مین ریزن جو ہوتا ہے بچوں کی ہائٹ کم ہو جانا, اچھا وہ اس میں کاز بنتا ہے پیٹ کے اندر کیڑے, کیونکہ جب بچے جو کھانا کھاتے ہیں وہ کیڑے بھی اسی کھانے کے اوپر پل رہے ہوتے ہیں, صحیح. تو بچے کے سمجھ لیں ریکوائرمنٹ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. مطلب اچھا ایک جو بات ہماری شروع میں ہوئی تھی کہ بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا, یہ کیڑوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے؟ ہر وقت کیڑے نہیں ہوتے, اچھا وہ ہر وقت کیڑے نہیں ہوتے, وہ جب ہوتے ہیں تو وہ سمٹم پتہ چل جاتے ہیں, بچہ پیٹ میں درد, گیس, بلوٹنگ یا تکلیف یا کانسٹیپیشن اس طرح کی علامتیں دے رہا ہوتا ہے. اس کا ٹریٹمنٹ بالکل صحیح طور پہ موجود ہے. 1 یا 2 ڈوز کے اندر جو کیڑوں کی جو میڈیسن ہے, اسٹیٹ ڈوز ہوتی ہے پوری ایک, صحیح ایک ہی دفعہ آپ نے وہ ڈوز دینی سیٹ ہو جاتا ہے, اور پھر اس کی ریپیٹڈ ڈوز ہوتی ہے پراپر طریقے سے. جو بھی آپ کے ڈاکٹر ہیں ان سے مشاورت کر کے اس کا ایک پورا کورس ہوتا ہے. بعض اوقات 1 منتھ کے بعد ریپیٹ کرنا پڑتا ہے, بعض اوقات 2 منتھس کے بعد ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. تو ایک سنگل ڈوز ہے اور بہت ایزی وے ہے اس کا. لیکن یہ ہے کہ اس کی طرف جانے سے بہتر یہ ہے کہ تمام معاملات کو پہلے سے چیک کر لیا جائے. ایک دفعہ تو آپ نے ٹھیک کر لیا لیکن معاملات ویسے کی ویسے ہی ہیں, تو کاز فیکٹر جو ہے نا, کاز فیکٹر ٹھیک کرنا پڑے گا. کاز فیکٹر, ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ اگر آپ یہ ڈائریا میں یہ ہم نے یہ بات کی تو میرے ذہن میں ابھی ایک بات وہ ہے دہی, ٹھیک ہے نا, کہ مثال کے طور پہ بڑوں کو بھی بعض اوقات موشن لگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی دہی کا استعمال کریں, ٹھیک ہے نا, صحیح. اچھا اب کیا بچوں کو دہی دینی چاہیے؟ اچھا کمپنیز میں یہ اب آج کل وہ دہیاں آنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ مائیں کھلا رہی ہیں, کر رہی ہیں, مگر بہت زیادہ کھلانے کی وجہ سے یہ بھی دیکھا کہ پھر کانسٹیپیشن بھی ہو جاتا ہے. تو یہ کیا اس کا بیلنسڈ فارمولا کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کا بیلنس فارمولا ہے بیلنس ڈائٹ. صحیح ہے. 6 ماہ تک آپ نے والدہ نے بچے کو فیڈ کرایا, اس کے 6 ماہ کے بعد آپ بچے کی ڈائٹ شروع کر دیں گے. صحیح. اب ڈائٹ سے مراد یہ گھر میں جو چیزیں گھر میں بن رہی ہیں, جو گھر میں پک رہی ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں اس طرح سے ویننگ کہلاتا ہے, جیسے کھچڑی ہے, دلیا ٹائپ کی ہلکی ہلکی چیزیں بچوں کو سیمی سالڈ فارم کے اندر ان کو کھلانا پلانا شروع کریں. دہی جو استعمال ہے یہ بھی اب ایک بیلنس فارم کے اندر رکھیں. زیادہ مقدار میں کریں گے تو گلا خراب ہونا یہ بہت زیادہ کامن ہے کہ دہی کے زیادہ استعمال, کیونکہ دہی عموماً فریج میں رکھا ہوتا ہے, ٹھنڈا ہوتا ہے, وہیں سے نکل کے فوراً آتا ہے, کیونکہ بچوں کے اندر سینسیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے, گلے خراب ہو جائیں, گلا خراب ہو گیا پھر کھانسی, نزلہ. اب چونکہ یہ ویدر اس وقت ابھی چینج ہو رہا ہے, موسم ابھی جیسے بدل رہا ہے, تو اس میں دہی کا استعمال اور زیادہ آپ کا رسک بڑھا سکتا ہے. بیلنس فارم میں استعمال رکھیں, جیسے جتنی بھی مقدار آتی ہے وہ دن میں ایک ہی دفعہ رکھیں. یہ نہ ہو کہ آلٹرنیٹیو اس کو رکھ دیا جائے کہ فل میل کے طور کے اوپر, جیسے اب یہ 2-3 یہ کھا لیے یا 1-2 یہ کھا لیے تو پھر آسانی کے ساتھ رات میں بھی اب یہی کھا لے گا. آپ نے بات اچھی کی ہے اس کے اندر کہ عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ویننگ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 6 منتھس کے بعد اسٹارٹ کرتے ہیں لوگ. یوزلی کیا کرتے ہیں دہی کے اندر کچھ نہ کچھ میش کر کے دے دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز جیسے ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ ایک بیلنس فارمولے کے تحت آپ چلیں, ایک ہی چیز کو نہ لے کے چلیں. دیکھیں آپ اپنے اوپر لینا کہ ایک ہی چیز کو اگر آپ ہی کھاتے رہیں گے تو آپ بھی اگتا جائیں گے, روز بھی نہیں کھاتا. ایگزیکٹلی. تو آپ اس بچے کی بھی نفسیات وہی ہوتی ہے, وہ بھی ہمارے بچہ ہوتا ہے, انسانی ہے, اس کی نفسیات ایک جیسی ہوتی ہے, تو اس کی بھی لازمی بات ہے آپ کو ٹیسٹ لیول کو چیک کرنا پڑے گا آہستہ آہستہ اکارڈنگ ٹو دا ایج, اس کے لیول کو لے کر آنا پڑے گا. کبھی آپ نے دہی پلین دہی دے دیا, کبھی آپ نے اس میں شہد ملا کے دے دیا تھوڑا کوانٹٹی کے ساتھ, کبھی آپ نے جو اس کے اندر دلیے کے ساتھ دے دیا, کبھی سمپل دلیا دے دیا, کبھی سمپل کھچڑی دے دی, کبھی آلو کو میش کر کے دے دیا, کبھی کیلے کو میش کر کے. آپ کو دیکھا دہی کے بارے میں کتنی اچھی ریسیپیاں بھی بتا رہے ہیں, مطلب 6-7 آئٹم تو ابھی ہم نے یہاں بیٹھے بیٹھے بتا دیا. اور ویسے گھر والے خواتین جو ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر اس چیز کو مینیج کر سکتی ہیں. بنانا یوگرٹ, ہاں بالکل بالکل کر سکتے ہیں آپ. تھوڑی سی اس میں بات یہی کہ سمپلی آپ کو محنت کی ضرورت ہوتی ہے, توجہ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو تھوڑا وقت نکالنا پڑتا ہے اس چیز کے لیے. اور اگر آپ اپنے بچے کے لیے وقت نہیں نکال رہے اور اس ٹائم پہ جب اس کی ریکوائرمنٹ ہے ڈاکٹر صاحب دینا چاہیے. ہم یہ جو سلسلہ کر رہے ہیں یہ ہے 0 سے 1 سال تک. جی بالکل. تو توجہ نا, یہ میں نے ابھی اسٹیٹسٹکس بتائے جو 16.8 ملین 15,000 پر ڈے بچے مر جاتے ہیں. اس میں جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے ڈائریا, دوسرا نمونیا, تیسرا ہے میل نیوٹریشن. میل نیوٹریشن سے مراد کہ اکثر 45% عوام کو تو ریکوائرڈ اماؤنٹ آف نیوٹریشن جو باڈی کو چاہیے ہوتی ہے وہ میسر ہی نہیں ہوتی, یا ملتی نہیں, یا وہ لے نہیں پاتے, یا اس کی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے. میل نیوٹریشن کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب یہ کتنے, جیسے کھانا جو پروٹین ڈائٹ, پروٹین امپورٹنٹ ہوتا ہے, کاربوہائیڈریٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے, یہ شروع کا جو 1 سال ہے یہ ویری امپورٹنٹ. اس کے اندر بچے کی ساری گروتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, دماغ کی بھی, فزیکل کی بھی, اور ہائٹ ویٹ سب چیزیں اسی میں. اگر انیشیل اسٹیج کے اندر ہی جیسے ملٹیپل بیماریوں کے ایپیسوڈ آ گئے,
ڈائٹ اگر پراپر نہیں ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ سفر کریں گے آگے جا کے اس کی ہائٹ میں, اس کی انٹیلیجنس کے اندر, اس کی گروتھ کے اندر. پھر والدین کو پھر توجہ آتی ہے 2 سے 3 سال بعد کہ بچے کی ہائٹ اس لیول پہ نہیں پہنچی, یا وزن وہاں نہیں پہنچا, یا اس کا انٹلیکچوئل لیول وہ نہیں ہے, اسکول پرفارمنس صحیح نہیں ہے. ویسے ایک میں ہائٹ کے حوالے سے ایسے ایک بات وہ کر دوں, کیونکہ یہ اکثر جو ہے نا وہ مشہور ہے اور کہا جاتا ہے کہ بچے کی ہائٹ چلیں کسی بھی کاز کی وجہ سے چھوٹی رہ گئی, وہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا, یعنی وہ آپ کے جو وہ حدود 1 سال کی اس سے تھوڑا میں باہر آ رہا ہوں, اب یہ 8-10 سال کا بچہ ہے, اب وہ اس کو لٹکانے کے لیے پائپ دے دیا, اس سے فرق پڑتا ہے میڈیکلی, کیا ہے معاملہ؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی فرق تو پڑتا ہے اگر آپ کنسسٹنٹلی کریں گے تو. اگر آپ یہ کریں گے کہ یار 2 دفعہ کر لیا, 4 دفعہ کر لیا اور میں ایک دم لمبا ہو جاؤں, ایسا نہیں ہوتا. لیکن آپ نے اس کو کنسسٹنٹلی کسی بھی چیز کو اپلائیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی اس سے فائدہ تو ہوتا ہے, اور وہ اسٹیج گروئنگ اسٹیج ہوتی ہے, آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. لوگ کوشش کیا کرتے ہیں کہ آفٹر 18 ایئرس 20 ایئرس کے بعد اس کو کوشش کرنے کی, آپ وہ اسٹیج گزار چکے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ چیز ضرور ایڈ کر دیں کہ جن کا ہائٹ کم ہے تو پہلے وہ اپنے والدین کو دیکھ لیں. جی ٹھیک ہے بھائی, اگر والدین کی ہائٹ کم ہے تو پھر آپ بڑے لٹکے رہ جائیں تو ہائٹ تو بھی بڑھنی نہیں. ایسے تو نہیں کہ جینیٹکس پرابلم ہو تو جینیٹکلی بھی چیزیں بھی ہوتی ہیں نا, کہ ضروری نہیں کہ والدین کی ہائٹ اگر آپٹیمم ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے بچے کی بھی ہائٹ بھی آپٹیمم ایک. پھر اس کے بعد والد والدہ کے ساتھ جو نانی نانا دادی دادا ان کو بھی آپ ری چیک کر لیں. اگر فیملی کے اندر آپٹیمم ہائٹ پیٹرن آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ایکسیپٹیبل ہائٹ ہے. اگر فیملی میں اگر سارے آپ بہت زیادہ ہائٹ ہے اور آپ کے بچے کی کم ہائٹ ہے تو پہلے سب سے پہلے کہ غذا کو آپ کنسیڈر کریں. پھر اس کے اوپر آپ نے اس پہ دیکھنا ہے کیلشیم اور وٹامن ڈی, آپ کو یہ ری چیک کر لینا ہے کہ کیلشیم سے ریلیٹڈ چیزیں, دودھ آپ کتنا پلا رہے ہیں, ڈائٹ کیسی دے رہے ہیں, یہ سارے عوامل زیادہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ریدر ہائٹ اٹ سیلف خود بخود کم نہیں ہو رہی ہوتی ہے. یہ جو سارے فیکٹر ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ڈائریا, موشن, یہ سارے عوامل اس بچے کی ہائٹ, گروتھ, مینٹل ڈیولپمنٹ, ہر چیز کو متاثر کر رہے ہیں. صحیح. اچھا ایک کال کا ہم جواب دیتے تو اس کے بعد ہمارے پاس 3 کال اور ہیں. وہ کال پہلی تھی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ وہ گر گیا, پنجہ سیدھا نہیں ہو رہا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب انہوں نے پراپرلی فریکچر والا کیس ہے, فریکچر بھی ہے, اب پتہ نہیں کیا نیورولوجیکل کوئی پرابلم نہ ہو, کوئی نرو کا کوئی پرابلم نہ ہو, کمپریشن وغیرہ نہ ہو, یہ تو ایگزامینیشن کے بعد کوئی نس دبنے کا. ہاں بالکل ہو سکتا ہے کہ ایسے پریشر کی وجہ سے کوئی پرابلم ہوئی ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہی ہوگا, اللہ نہ کرے یہ ہو, لیکن بہرحال یہ پاسبلٹیز ہیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ کہتے 7 سال عمر بتائی تھی, 7 یا 8 سال ایسی کچھ عمر بتائی تھی, تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح کی ہراسمنٹ اس کے بچے کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے, تو وہ ڈر کے مارے اس چیز کو کام نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ یار میرے چوٹ لگی ہے, کچھ کر رہا ہے, تو اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ چیز تو بچے کے اندر نہیں ڈیولپ ہوئی کہ خوف کے مارے وہ ہاتھ پیروں کو موو ہی نہیں کر رہا ہے, یا فزیکلی ایگزامن کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر واقعی خدا نہ خاصہ کوئی فریکچر وغیرہ کی کیفیت ہے, اور کوئی معاملات تو نہیں ہے, اور نیورولوجیکل کوئی پرابلم تو نہیں ہے, اعصاب کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. مطلب یہ اکارڈنگ ٹو دا ایگزامینیشن ہی فائنل ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے, اور جو بھی ان کے ڈاکٹر ہیں ان سے مشورہ کریں. اپنے آرتھوپیڈک ہڈی کے ڈاکٹر کو چیک کرا کے ایکس رے کرا لیں کہ خدا نہ خاصا ری فریکچر نہ ہو چکا ہو یا فریکچر غلط جوائن نہ ہوا ہو. ہاں بالکل چیک کروا سکتے ہیں اس کو. کالز ہیں جی, سنائیے. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, میرا بچہ ہے 7 سال کی اس کی ایج ہے, اس کے گلے میں ہے ٹونسس, اس کی وجہ سے وہ کمزور بہت ہے, کھلائی پلائی بھی سب کر دیے, لیکن کیا گلے کی ٹونسس کی وجہ سے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کی گروتھ بڑھ نہیں رہی ہے, قد تو صحیح ہے لیکن موٹا جو ہے نا وہ نہیں, صحت نہیں پکڑ رہا, اس کے لیے کوئی مجھے علاج تجویز کر دیں. ٹھیک ہے. دوسرے کال. میرے کو پیٹ میں جو ہے گیس کب کی پرابلم کافی سالوں سے ہے نا, میں نے رپورٹس وغیرہ بھی کروائی ہے, تو جراثیم آیا تھا ایچ پائلوری بیکٹیریا, تو اس کا بھی میں نے علاج کروا لیا ہے, لیکن وقتی طور تو فائدہ ہو جاتا ہے دوائی جب تک لیتا ہوں, لیکن بعد میں جو ہے نا وہی کنڈیشن, گیس قبض کمزوری بہت ہے, کمزور بھی بہت ہوں, کچھ بھی کھاتا پیتا ہوں لگتا نہیں ہے, کوئی اس کے لیے بھی جو ہے پلیز علاج تجویز کر دیں. ٹھیک ہے. تیسری کال. میرا چھوٹا بھتیجا بیبی چائلڈ ہے, 2 سال عمر ہے اس کی, تو اس کو ماں کا بلڈ دودھ نہیں ملا ہے, اس کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے, بڑھ رہا نہیں ہے, اور کیا پلاتا رہتا ہے, اور ٹیمپریچر زیادہ رہتا ہے اس کے جسم پر. برائے مہربانی تجویز عطا فرمائیں. یہ آپ والدہ کا فیڈنی وغیرہ لیا, کمزوری اور بخار وغیرہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی 3 کال کو پہلے لے لیتے. ہاں پہلے ان کو وہ کر لیں جی. پہلا جو بچہ
جو پہلے کالر ہے نا، یہ سمجھ لیں ان کالر جیسے کالر کے لیے یہ سلسلہ ہو رہا ہے. صحیح ہے. ابھی جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کو ٹونسلز ہیں. ہاں ٹونسلز کا ہونے کا مطلب ہے کہ ان کو سینسیٹیوٹی ہے. سینسیٹیو سے مراد یہ کوئی بھی چیز ان کو جلدی بلغم آ جاتا ہے، بلغم آ جاتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے. عمومی طور پہ کھٹی چیزیں یا باہر کی چیزیں ان کو افیکٹ کرتی ہیں، گلا خراب ہوتا ہے. فریکوینٹلی گلا خراب ہو رہا ہوگا تو یوں سمجھ لیں کہ اب ان کی فریکوینسی بیمار ہونا، گلا خراب ہو جائیں کھٹی چیزوں سے یا باہر کی چیزوں سے، یہ ان کی ہائٹ کو افیکٹ کر رہا ہے. اور یہ اب یہ رپورٹ کر رہے ہیں 7 سال کی ایج میں. صحیح. تو اٹ ہیز ٹو بی ڈائگنوز کر لینا چاہیے بہت ٹائم پہلے. تو اب ان کو جو ابھی ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے ابھی اگر ہم سب سے پہلے غور کریں کہ 7 سال کی اس کی عمر ہے اور 7 سال تک آپ نے بچے کی کیئر کی، کیا کرائیٹیریا آپ نے پورا کیا، صحیح. یہ والدین پہلے اس کی طرف سوچے. جیسے ٹرینڈ چلا ہوا، آپ نے شروع میں کولڈ ڈرنک کی طرف دھیان دلایا کہ کولڈ ڈرنک آپ نے دے دی، باہر سے آپ نے جو چیزیں چپس وغیرہ لا کے دے دی ہیں، ساری چیزیں آپ نے انیشیلی خود آپ نے ان چیزوں کو ڈیولپ کر دیا ہے. اب بات وہی ہے کہ جیسے سلمان بھائی نے کہا کہ ہم نے اسی لیے یہ سلسلہ ڈیولپ کیا ہے کہ اس میں لے کے چلیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ بیسیکلی آپ خود سے اپنے بچے کو جو ہے بیمار کرنے میں بڑھ چڑھ کے ہاتھ کر رہے ہیں، اس کو بیمار نہ کریں، احتیاطی کریں گے. تو اب بچے کو جب یہ چیزیں آپ دیتے ہیں، اس قسم کی چیزیں دیتے ہیں، تو یہ ایک طرح کے جو ٹونسلز ہیں ہمارا ڈیفینس میکینزم ہی ہے ایک طرح کا. کیونکہ آپ کا کوئی بھی چیز ہے وہاں سے آپ کے جو ہے سینسیٹیوٹی کو کور کرتی ہے. اگر وہی ایریا آپ کا کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو پرابلم تو ہوگی. گروتھ کا یقیناً ان کو پرابلم آئے گا. ان کو اس پہ دھیان دینا چاہیے، بچوں کے کھانے پینے کی طرف دھیان دینا چاہیے، اس جو بھی وہ ڈائٹ لیتا ہے اس کے اوپر خیال کرنا چاہیے. اور جہاں تک میرے خیال میں ان کے ذہن میں ٹینشن یہ ہوگی کہ آپریشن کی طرف نہ جائے چیز. ایک کانسیپٹ یہ چھوٹی عمر کا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپریشن کروایا جائے. اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن اس کا ڈیسیجن لینا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن آتی ہے کہ آپ کو آپریشن کے لیے ڈاکٹر صاحب کہتا ہے تو بہتر یہی کہ آپ اوپینین ضرور لیں، 2 سے 3 اوپینین ضرور لیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس میں بھی نا ENT اسپیشلسٹ ہونا چاہیے. بالکل کہ جنرل فزیشین یا جنرل ڈاکٹر آپ کو یہ نہیں سجیسٹ کرتا نا، ایون کہ میں بھی نہیں کر پاؤں گا. صحیح ہے کہ انلیس اینڈ انٹل کے اگر ENT اسپیشلسٹ نے آپ کو ری ایگزامن کر کے اسیس کر کے آپ کو ریکمینڈ کر دیا کہ ہاں یو نیڈ دس. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک چھوٹی سی چیز یہ آتی ہے کہ ہم بار بار اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ایک کانسیپٹ یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ یار آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس نے لامالا آپریشن کی طرف ہی جانا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہی کہا تھا کہ آپ 1 سے 2 اوپینین لے لیں اور اس میں ایک گورنمنٹ سیکٹر کے ڈاکٹر کا اوپینین بھی ضرور ساتھ رکھیں. بہت اچھا. تاکہ آپ کو یا ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ کا جو ڈاکٹر ہوگا اس کو اوپینین ضرور ساتھ رکھیں. کیونکہ ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ والا ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا وہ خواہ میں آپریٹ کی طرف نہیں جائے گا، کبھی بھی نہیں جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ 2 سے 3 آپ ڈیسیجن لے لیں، پھر ڈیسائیڈ آپ خود کر لیں آپ پرائیویٹلی کروانا ہے یا گورنمنٹ سیکٹر میں کروانا ہے. لیکن ڈیسیجن میکنگ سے پہلے آپ کو 2 سے 3 دفعہ کسی سے کنسرن ENT اسپیشلسٹ سے مشورہ ضرور کر لیں. یہ ٹونسلز کے حوالے سے. دوسرے کالر جی سیکنڈ کالر جو ہیں یہ ہمارے جن کو پیٹ میں وہ گیس اور وہ ایچ پائلورا ایریڈیکیشن انہوں نے بتایا، لیکن اپنی وجہ بھی خود ہی بتائی ہے انہوں نے کہ ان کو وجہ کیا ہے. ان کا قبض بھی رہتا ہے، کیونکہ جب تک کانسٹیپیشن آپ کو ہے تو آپ کی یہ وجہ جانے والی نہیں. صحیح. تو پرائم چیز جو ہے آپ جب قبض جو بول رہے تھے نا کہ ایچ پائلورائی ہوا ہے، ہاں اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے ان کو جو بھی ان کے کنسرن ڈاکٹر ہوں گے ایچ پائلورائی کا ٹریٹمنٹ تو کر دیا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ ایریڈیکیٹ اگر انہوں نے وہ ڈیوریشن جتنا ڈیوریشن ہے وہ کر لیا، اس کا کم و بیش 15 days پلس بنتا ہے. صحیح. اور اس کے بعد ری ٹیسٹ کرا کے چیک کر لیا کہ ایچ پائلورائی نیگیٹو ہو گیا، اس کے بعد یہ علامتیں رہتی ہیں تو پھر آپ قبض کو کنسیڈر کریں گے. کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو اس کے بغیر ہونا نہیں ہے. کیونکہ ایک طرح کے سمجھنے قبض جو ہے نا 100 بیماریوں کی جڑ ہے کہ آپ نے کانسٹیپیشن آپ کی ہے. کانسٹیپیشن آپ کو قبض کیوں ہو رہی ہے اس وقت بارہا ہم کلام کر چکے ہیں کہ آپ کا ڈائٹ پیٹرن، آپ کا خوراک کے معاملات جو ہیں انفارچونیٹلی آج کل ایسے نہیں ہے. وہی بیلنس، ہاں وہی بیلنس ڈائٹ والی بات ہے کہ ہم بیلنس ڈائٹ کی طرف نہیں جاتے. ہم گوشت خور قسم کے لوگ ہو گئے کہ ہم نے گوشت ہی کھانا ہے چاہے کسی بھی شکل میں ہو. تو ہم سبزیوں کی شکل میں نہیں جاتے ہیں، ہم دالوں پہ اتنا زیادہ ایمفیسائز نہیں کرتے ہیں، ہم فروٹس کے اوپر اتنا زیادہ ایمفیسائز نہیں کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو لے کر اگر آپ چلیں گے تو کانسٹیپیشن سے آپ کو کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے. ونس جب آپ کی قبض کی کیفیت میں کمی ہو جائے گی تو گیس کی کیفیت میں آٹومیٹکلی کمی ہو جائے گی. ایک تو اس طرف توجہ دے لیں، دوسری اپنی خوراک پہ پھر توجہ دیں کہ آیا بہت زیادہ یہ فائبر والی دوائیں چیزیں تو نہیں لے رہے بعض اوقات. اچھا
बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक्स्ट्रा फाइबर भी यूज कर रहा होता है बंदा, जिसकी वजह से भी गैस की प्रॉब्लम हो रही होती है उसको। मतलब मैं रोटी चेक कर लें, होटल की रोटी तो नहीं खा रहा है, होटल की रोटी उसके अंदर वो चीजें होती है, वो ना डाइट के ऊपर अपना ध्यान पराठा चेक कर लें, रोटी इस चेक किस्म कर की लें, चीजों को चावल ख्याल अच्छा, करना। दूसरा सबसे बड़ा जो मसला है वो खाने के बाद पानी पीना है जी, खाने के एंड पे पानी पीना। तो डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि खाने के तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जो है वो पानी पिया जाए। और इसमें जो सबसे आसान तरीका, अद्वियात तो खैर अपनी जगह पे है, 2 पैटर्न ये है। तीसरा है वॉक। बहुत अच्छा, आप वॉक जरूर करें, एटलीस्ट थोड़ा टाइम निकालें, 12 मिनट या डबल 12 मिनट जरूर टाइम निकालें, ताकि जिस्म का जो भी आप खाएं उसको यूटिलाइजेशन कर सकें। तो आप जन एक हैबिट अगर आपने बना ली, आई एम श्योर कि ये चीज़ जो गैस की प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अद्वियात से वही होगा कि आप उस वक्त टेम्परेरी तौर पे आपको हर चीज़ की रिलीफ मिल जाएगी, लेकिन जब तक अपना लाइफ स्टाइल आप तब्दील नहीं करेंगे, जब तक आपको ये प्रॉब्लम होती रहेगी। इनको इसबगोल वो सजेस्ट किया जाएगा? आप रिकमेंड कर रहे हैं तो नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर, आप देखिए इसबगोल ना नेचुरल चीज है, हैबिचुअल इसको यूज करें, इस्तेमाल करें, काम फायदेमंद है। ठीक है, बहुत अच्छा। और थर्ड कॉलर जो है ना वो हमारे नवाब शाह से थे, और उनकी कॉल आप फरमाएं। इनका शायद ये है कि इनके बच्चे ने वालदा का फीड नहीं लिया है, वीकनेस है, कमजोरी है और फीवरिश रहता है। सही। अब ऐसा जरूरी नहीं कि वालदा का फीड नहीं लिया है तो उसकी वजह से, हाँ हाइट, अगेन ये बात वो ये कि हाइट है, वजन है, ये आपको लग रहा है कि कम है, लेकिन इसको कंपैरेटिव एनालिसिस में चेक करना पड़ेगा कि उसकी हाइट उसकी एज के हिसाब से एक माइलस्टोन तक पहुंच गई है, तो फिर जरूरी नहीं कि वो हाइट कम है। तो इसमें बेहतर ये है कि पीडियाट्रिशियन जो बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे एक दफा रुजू कर लें। वो कैलकुलेशन फार्मूला होता है हमारे यहाँ, वो फार्मूले के तहत उस बच्चे को देख लेंगे और फिर वो बता देंगे कि अंडर वेट है या हाइट अंडर के है या नहीं है। और बाज़ औक़ात ऐसा लग रहा होता है वालिदैन अपनी नज़र से, क्योंकि वो वालिदैन की नज़र से देख रहे होते हैं, डॉक्टर की नज़र से नहीं देख रहे होते, तो उनको हर चीज़ में कमज़ोरी नज़र आ रही होती है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो चीज़ कमज़ोरी नहीं होती है। तो बेहतर ये है कि जो स्पेशलिस्ट हैं बच्चों के, उनको दिखा दें ताकि इनकी हाइट और वेट की कैलकुलेशन करके देख लें कि आया ये एज के हिसाब से इनका हाइट और वेट नॉर्मल है। देखिए जितने भी फजल पे कॉलर आ रहे हैं, इनकी एज ग्रुप आप नोट कर रहे हैं, 7 साल 8 साल कम बेचे से। इस टाइम के ऊपर तवज्जो आ रही है कि इसकी हाइट कम है या बड़ी भी है, या हो सकता है कुछ को इससे पहले भी आ गई होगी, लेकिन तवज्जो लेनी फर्स्ट ईयर में। सही बात है। सिलसिला जो हमारा है वो पहले साल का है। सही। और बहुत सारे अवामिल इसको शुरू से अफेक्ट करना शुरू कर चुके होते हैं। सही बात। और फिर करते करते फिर आखिर आपको पता लगता है कि इसकी हाइट कम है या वजन कम है या इसमें जहानत नहीं। एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं, जो फैक्टर्स डेवलपमेंट के हैं वो अगर इसकी स्टडी देखी जाए तो 4 फैक्टर्स बेसिकली काउंट होते हैं। एक तो जैसे दूध का फैक्टर है जिस पे हमने डिस्कस किया है, दूसरा जो है हमने बीमारी यानी डिजीज या पॉवर्टी गुर्बत, उसकी वजह से भी जो है ना ये चीज एक कॉन्सेप्ट ये बनता है। कॉन्सेप्ट ये बनता है। देखिए मैं डॉक्टर साहब इसको क्लियर कर दूं कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था मैं, गरीब हो या अमीर हो, इसकी ग्रोथ डेवलपमेंट में फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली मैं इसको अभी आगे जाके इसको क्लियर करना है क्योंकि लोगों की कॉन्सेप्ट है। स्टैटिस्टिक कुछ और चीजों के भी आ गए। देखिए अगर हम प्रीवियसली चले जाते हैं, इवन पे चले जाते हैं, वहाँ पे कौन से करोड़पति लोग थे, सही, या वहाँ पे कौन से ऐसे ग़िज़ाइयत के मामला बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन आप ये देखेंगे अगर हम अपने आबा अजदाद को देखते हैं वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। उसकी रीजन थी उनकी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत थी, सही, चाहे वो छोटी उम्र के हों चाहे वो बड़ी उम्र के हों। हमारे यहाँ फिजिकल एक्टिविटी क्या है, छोटी उम्र में भी मोबाइल, बिल्कुल सही, इससे बड़ी फिजिकल एक्टिविटी है नहीं। तो दैट्स व्हाई ग्रोथ। एक कार्टून आया था कि जिसमें जो है ना माँ अपने बच्चे को पहले आज से 30 साल पहले वो अंदर लेके आ रही है कि भाई अंदर घर में भी आ जाओ, और अब माँ पकड़ के बाहर निकल रही है कि भाई ये मोबाइल छोड़ो और बाहर भी जाके कुछ खेलो। सही कह रहे। खैर बातचीत हमारी चलती रही और आपने देखा कि ये टॉपिक डायरिया ये कितना इम्पोर्टेंट था। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, हमारे बच्चों को सेहत व आफियत अता फरमाए। हम आपसे इजाजत चाहते हैं, अल्लाह ताला आप सबको बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब हमको दे शिफा आफियत की तुझसे दुआ करते हैं प्यारे